کیا بھارت کی مانگ سے امریکہ کا سندور مٹنے والا ہے؟ کیا بھارتی پنڈتوں کی پلیٹ سے مرغی ہمیشہ کے لیے غائب ہونے والی ہے؟ کیا آنے والے دنوں میں وہاں گاؤ موتر بھی جوتیوں میں بٹنے والا ہے یا بوتلوں میں پیک ہو کر سٹورز کی شیلف پر نظر آئے گا؟ یہ وہ سوال ہے جو بھارت اور امریکہ کے درمیان چلنے والے فلرٹ میں ناکامی کے بعد وہاں کے لوگوں کے ذہنوں میں جنم لے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں اور کیا کیا جنم لینے والا ہے، یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے، مگر اس سے قبل آپ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں اور پوسٹ کو لائک اور شیئر کریں۔ امریکہ اور بھارت کے تعلقات میں بگاڑ اب کھل کر سامنے آ رہا ہے۔ امریکہ نے بھارتی برآمدات پر 50% ٹیرف عائد کر دیا اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت کو مردہ معیشت قرار دے کر سخت الفاظ استعمال کیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ بھارتی فارماسیوٹیکل مصنوعات پر 200% ٹیرف کی دھمکی، پاکستان کے ساتھ امریکی تجارتی معاہدہ اور یوکرین جنگ کے دوران بھارت کی روسی تیل کی درآمدات نے تعلقات مزید تناؤ کا شکار بنا دیے۔ بھارت کا کردار خطے کی تنظیموں میں بھی مشکوک نظر آ رہا ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم اور برکس میں اس پر بداعتمادی بڑھ رہی ہے، جبکہ کوآڈ میں واشنگٹن نے دلی کو نظر انداز کر کے مایوس کیا۔ ٹرمپ نے یہ بھی اعلان کیا کہ وہ دلی میں ہونے والے کوآڈ سمٹ میں شریک نہیں ہوں گے، جس سے یہ اتحاد تقریباً غیر فعال ہو گیا ہے۔ لیکن یہ صرف بھارت کی خارجہ پالیسی کی ناکامی نہیں، اندرونی طور پر بھی ملک بڑی دراڑوں کا شکار ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں آزادی کی جدوجہد جاری ہے، شمال مشرقی ریاستوں میں علیحدگی کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، خالصتان کی تحریک پھر سے ابھر رہی ہے اور نکسلی تحریک یعنی نکسال موومنٹ نئی شدت اختیار کر چکی ہے۔ جنوبی ریاستیں ہندی بیلٹ کی بالادستی کے خلاف صف آراں ہیں اور مسلسل خود مختاری کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ ڈاکٹر ماریہ سلطان نے پروگرام دی فورم میں گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا۔ مسئلہ دراصل یہ ہے کہ انڈیا ابھی بھی انڈیا کو گورن کر رہا ہے جو 50 سال پرانے گورننگ تھے، اور اس کی وجہ سے لوگوں کے پاس انفارمیشن گیپ آ چکا ہے، اس لیے جو ان کی لیڈرز ہیں وہ اپنی پیس ان دا سن لیں گے، اور جیسے جیسے اسٹیٹ ریلائی کرے گی ملٹری فورس پہ، ریپریشن پہ، لیگلی ریپریسو رولز کے اوپر، تو یہ سینٹریفیوگل فورسز انہینس ہوئیں گی۔ مختلف جو انسرجنسیز چل رہی ہیں ہندوستان میں وہ تیزی بھی پکڑ رہی ہیں اور ان میں ایک شدت پسندی بھی، اس کا بھی ایک عنصر آ رہا ہے۔ جب یہ ہر چیز ختم کرنے کے بعد قتل و غارت کا بازار گرم کرے گی تو ایک پوائنٹ آئے گا کہ جہاں یہ ریورسل سٹارٹ ہوگا۔ یہی صورتحال جو باقی ان کی فورسز ہیں جیسے نیکسلائٹس ہیں جو باقی ہیں، وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ اس میں ایک ایمرجنس ہے۔ یہی نہیں بلکہ سکھ یاتریوں کو کرتارپور میں منعقد ہونے والے بڑے مذہبی اجتماع سے پہلے ویزے جاری کرنے سے منع کر دیا گیا، جو مذہبی آزادی اور بین الاقوامی اصولوں کی خلاف ورزی سمجھا گیا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ بھارت عالمی سیاست میں تنہا کیوں دکھائی دیتا ہے، بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ ایک ایسا ملک جو خود اندر سے انتہائی غیر مستحکم ہے، وہ باقی خطے یا دنیا کے لیے کیسے بہتر پارٹنر ثابت ہو سکتا ہے۔ علاوہ ازیں بھارت کی خارجہ محاذ پر بڑھتی ہوئی تنہائی اور اندرونی بحران اس حقیقت کو ظاہر کر رہے ہیں کہ نئی دلی کی پالیسیوں نے اسے نہ صرف جنوبی ایشیا میں بلکہ عالمی سطح پر بھی تنہا کر دیا ہے۔ یہ منظرنامہ کچھ ایسا ہی ہے جیسا سوویت یونین کے انہدام سے قبل دنیا نے دیکھا تھا، اور اب بھارت بھی اسی سمت رواں دواں ہے۔ بس تھوڑا سا اور انتظار کیجئے، بھارت ٹوٹنے والا ہے۔